اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم اکیڈمک اردو جماعت چہارم کی کتاب کے صفحہ نمبر 68 پر تمام پچھلے اسباق کا جائزہ پڑھیں گے۔ سیکھنے کی مہارتوں میں سب سے پہلی مہارت ہے سننا۔ طلباء انٹرنیٹ سے کوئی نظم سنیں اور اسے لے اور ترنم سے زبانی یاد کریں۔ اگلی مہارت ہے بولنا۔ میرا وطن اس موضوع پر 10 جملوں پر مشتمل تقریر اسکول کے بزم ادب کے پروگرام میں کریں۔ اگلی مہارت ہے پڑھنا۔ ذیل کی عبارت درست تلفظ سے پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالات کے جوابات زبانی دیں۔ عبارت ہے: ایک بکری پانی کی تلاش میں نکلی، دور سے پانی نظر آیا، دوڑی دوڑی گئی، پانی میں چھلانگ لگا دی، لیکن وہ دلدل تھی، بکری پھنس گئی۔ اسی دوران ایک بھیڑیا بھی شکار کی تلاش میں وہاں آ نکلا، بکری کو دیکھا تو پانی میں چھلانگ لگائی، لیکن وہ بھی پھنس گیا۔ بکری اسے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ بھیڑیا نے پوچھا، تو کیوں ہنسی؟ بکری نے کہا کہ میں اس بات پر ہنس رہی ہوں کہ میرا مالک مجھے تلاش کرتا ہوا آئے گا تو مجھے نکال لے گا۔ تو بتا تیرا کون ہے جو تجھے لے جائے گا؟ تجھے تو موت ہی لے جائے گی۔ سچ ہے ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اس عبارت کے سوالات ہیں: بکری دلدل کو کیا سمجھی تھی؟ اس کا جواب ہے بکری دلدل کو پانی سمجھی تھی۔ نمبر 2 ہے بھیڑیا وہاں کیوں آیا تھا؟ اس کا جواب ہے بھیڑیا وہاں شکار کی تلاش میں آیا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے بکری بھیڑیا کو دیکھ کر کیوں ہنسی؟ بکری نے کہا کہ میں اس بات پر ہنس رہی ہوں کہ میرا مالک مجھے تلاش کرتا ہوا آئے گا۔ تو بتا تجھے کون لے جائے گا؟ تجھے تو موت ہی لے جائے گی۔ سچ ہے کہ ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ نمبر 4 ہے بھیڑیے نے دلدل میں چھلانگ کیوں لگائی؟ بھیڑیے نے بکری کو شکار سمجھ کر چھلانگ لگائی تھی۔ نمبر 5 ہے کیا بھیڑیا دلدل سے سلامت نکل آئے گا؟ تو بچوں آپ سوچیں اور بتائیں۔ یہ کیوں باہر نہیں آ سکے گا؟ کیونکہ ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ سیکھنے کی صلاحیتوں میں اگلی صلاحیت ہے لکھنا۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ نمبر 1، درختوں کے کوئی سے 3 فائدے بیان کریں۔ پہلا فائدہ ہے آکسیجن فراہم کرتے ہیں، دوسرا فائدہ ہے پھل دیتے ہیں، اور تیسرا فائدہ ہے چھاؤں دیتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے سر بلند خان نے جہانگیر کی رقم کی تھیلی کو ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ کیونکہ وہ ایک ایماندار شخص تھا۔ نمبر 3 ہے کیچڑ میں پھنسے اندھے کو چراغ کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتا۔ سوال نمبر 4 ہے ذرہ ذرہ ایک ستارہ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے میرے وطن کا ہر کامیاب فرد روشن ستارے کی مانند ہے۔ جائزے کا اگلا سوال ہے ہر بیان کے بعد دیے گئے انتخاب میں سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے ہم محبت کریں گے، جواب ہے بے، درختوں سے۔ نمبر 2 ہے سر بلند خان نے کہا راستے میں دور دور تک، جواب ہے جیم، پانی نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہے علم عظیم میراث ہے، اس کا جواب ہے الف، انبیاء کی۔ جائزے کا اگلا سوال ہے دیانت داری بہترین حکمت عملی ہے۔ اس عنوان پر کم از کم 12 جملوں پر مشتمل مضمون لکھیں۔ آئیں بچوں اب زبان شناسی سیکھتے ہیں۔ ان سابقوں اور لاحقوں سے ایک ایک لفظ بنائیں۔ نا سے نا واقف، دان، دان سے گل دان، باز، کبوتر باز، بان، باغبان، پورا، اکبر پورا۔ جائزے کا اگلا سوال ہے دیے گئے الفاظ کے مترادف لکھیں۔ لفظ ہے نڈر،
اس کا مترادف ہے بے باک. لفظ ہے باغ. اس کا مترادف ہے گلستان. مال. اس کا مترادف ہے دولت. لفظ ہے صبح. اس کا مترادف ہے سویرا. عملی سرگرمی برائے طلبہ اپنے استاد صاحب کی مدد سے بیکار ڈبوں سے کوڑے دان اور گلدان بنا کر جماعت کے کمرے اور اسکول کے برآمدوں میں رکھیں. عزیز طلبہ، یقیناً آپ نے اس سبق اور اس جائزے کو سن کر بہت کچھ سیکھا ہوگا. اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ.